نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا اسکنوہن ٹھہراؤ ان کو من حیث سکنتم جہاں تم ٹھہرتے ہو من وجدکم اپنی طاقت کے مطابق جو تم رہائش پاؤ ولا تضاروہن اور انہیں تکلیف نہ دو لتضیقوا علیہن تاکہ تم ان پر تنگی کر لو وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ اور اگر وہ حمل والیاں ہیں فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ پس خرچ کرو ان پر حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ یہاں تک کہ ان کا حمل وضع ہو جائے فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ پس اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ پس دو ان کو ان کا اجر وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ اور آپس میں مشورہ کر لیا کرو دستور کے ساتھ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ اور اگر تم مشکل محسوس کرو فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى پس چاہیے کہ اس کے لیے کوئی اور دودھ پلا دے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ تاکہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت میں سے وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ اور وہ شخص کہ جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ پس چاہیے کہ خرچ کرے اس میں سے جو اس کو اللہ نے دیا ہے لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها نہیں مکلف بناتا اللہ کسی نفس کو مگر جو اللہ نے دیا ہے اس کو سيجعل الله بعد عسر يسرا ان قریب اللہ تعالی تنگی کے بعد آسانی پیدا فرما دے گا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الطلاق آیت نمبر 6 اور 7 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طلاق اور عدت کے مسائل
ہم پڑھ رہے ہیں، گزشتہ سبق میں ہم نے عدت کے مسائل پڑھے تھے۔ چونکہ عدت سے متعلق آیت نمبر 1 میں یہ مسئلہ گزر گیا کہ لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، کہ عدت کے دوران عورت کو گھر سے نہ نکالو اور انہیں خود بھی چاہیے کہ نہ نکلیں، یعنی عدت کے دوران عورت کی رہائش کی ذمہ داری شوہر پر ہے، اسی طلاق دینے والے شوہر پر۔ اب یہاں پہ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ جس آدمی نے نکاح کیا ہے اس کو بیوی کو رہائش دینا ضروری ہے، یہ اس کے ذمہ ہے، اس کی رہائش، اس کا نان نفقہ، خرچہ وغیرہ یہ سب شوہر کے ذمہ ہے۔ اور رہائش کس حیثیت سے؟ جس حیثیت سے وہ خود رہتا ہے، کیونکہ نکاح کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی اکٹھے رہیں۔ اسی حیثیت سے مثلا اگر عورت غریب ہے، شوہر امیر ہے، تو اب اس نے اسی امیر جگہ پہ رہائش رکھنی ہے جہاں شوہر کی حیثیت ہے۔ اور بعض دفعہ شوہر غریب ہوتا ہے اور عورت امیر ہوتی ہے، تو اب اس نے وہاں ہی رہائش رکھنی ہے جہاں پہ اس کا شوہر ہے، یعنی رہائش شوہر کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ ایسے ہی عدت کے دنوں میں بھی اسی حیثیت کے مطابق رہائش دینی ہے۔ جیسے دوران نکاح شوہر کی رہائش، شوہر کی حیثیت کے مناسب رہائش ہے، ایسے ہی عدت کے دنوں میں بھی اسی مناسبت سے رہائش دینی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مالدار ہے، پیسوں والا ہے، عمدہ کوٹھی میں رہتا ہے، اب اس نے عورت کو طلاق دے دی ہے۔ اب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ جو چوکیداروں کے کمرے بنے ہیں نا، ان میں ایک کمرے میں اس کو عدت کے دوران رہائش دے دی جائے، تو یہ درست نہیں ہے۔ بھائی تیری حیثیت یہ نہیں ہے، جس حیثیت میں بیوی کو رکھنا تیرے اوپر لازم تھا، اسی حیثیت میں دوران عدت بھی اس کو رہائش دینا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا اسکنوہن، تم سکونت دو، تم ٹھہراؤ، تم رہائش دو، ہن ان طلاق والی عورتوں کو جنہوں نے عدت گزارنی ہے۔ کیسی رہائش دو؟ فرمایا من حیث سکنتم، جس حیثیت سے تم خود رہتے ہو، من وجدکم، جو تمہاری حیثیت ہے، جو تم پا سکتے ہو، جو تمہیں میسر ہے، جیسی رہائش تمہیں میسر ہے ایسی رہائش ان کو بھی دو۔ آگے جی وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ تاکہ ان پر تنگی کر دو۔ مثلا رہائش تو کہا جی میں دوں گا، خرچہ بھی دوں گا، لیکن رہائش ایسی گھٹیا قسم کی کہ اس میں تنگ ہو کے وہ خود ہی نکل جائے، یا خرچہ اس دلالت سے کہ صبح کا کھانا دوپہر کے ٹائم مل رہا ہے، دوپہر کا رات 12 بجے مل رہا ہے، یا تنگ کر کر کے اچھا جی پیسے دیتے ہیں جی، کرتے ہیں جی، یہ کرتے ہیں، اس حال میں کہ اگلا تنگ ہو کے خود ہی چلا جائے۔ فرمایا یہ کرنا بھی جائز نہیں، یعنی ڈنڈی نہیں مارنی رہائش دینے میں کہ جناب دی ہوئی بھی ہے اور جناب نہیں بھی دی ہوئی ہے، ایسے نہیں کرنا۔ فرمایا ولا تضاروہن، ان کو ضرر نہ پہنچاؤ، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، لتضیقوا علیہن، تاکہ تم ان پر تنگی کرو۔ اب بتاؤ یہ عورتوں کے حقوق بیان ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں جی؟ اور کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اسلام کر رہا ہے، قرآن کر رہا ہے۔ تو عورتوں کے حقوق تو قرآن بیان کرتا ہے، صرف عورتیں قرآن پڑھتی نہیں ہیں تو اس لیے واویلا کر دیتی ہے کہ جناب عورتوں کے حقوق کوئی نہیں بیان ہو رہا ہے۔ یہ عورتوں ہی کے تو حقوق بیان ہو رہے ہیں نا کہ ان کو تنگ نہ کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَرْضَانَ لَكُمْ، طلاق کے بعد عدت میں تم نے رہائش بھی دی ہے نا، وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اب اگر وہ عدت والی عورت حمل والی ہے تو آپ جانتے ہیں، ہم نے کل پڑھا ہے اس کی عدت کتنا ہے جی؟ جی وضع حمل تک، وضع حمل تک۔ اب وضع حمل
3 مہینے بھی ہو سکتا ہے، 4 مہینے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، 6 7 8 9 مہینے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس میں عدت لمبی بھی ہو سکتی ہے، مختصر بھی ہو سکتی ہے۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ حمل والیاں ہیں تو فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو خرچہ کرتے رہو ان پر۔ کیوں؟ ایک عورت جو حاملہ ہے اس کی خوراک اور اس کا خرچہ عام عورت کی بنسبت بہتر ہوتا ہے۔ اس کو بعض دفعہ علاج کی ضرورت پیش آتی ہے، بعض دفعہ اس کو غذا کی عمدہ غذا کی ضرورت پیش ہوتی ہے، تو فرمایا اب یہ شوہر کی ذمہ داری ہے عدت گزارنے تک خرچہ سارا دینا ہے، اگر وہ حمل والی ہے اس حیثیت سے دینا ہے۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ حمل والی ہیں فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، ان پر خرچ کرو، کرتے رہو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے۔ جب وضع حمل ہو جائے گا پھر عدت بھی پوری ہو جائے گی، اس وقت تک تمہارے اوپر لازم ہے۔ لیکن وضع عمل کے بعد وہ عدت والی بات تو ہو گئی پوری، لیکن اب آگے مسئلہ ایک اور ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بچہ تو شوہر کا ہے۔ اب اگر وہ عورت اس بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس دودھ پلائی کا خرچہ بھی دینا ہے۔ یہ حقوق عورتوں کے پھر بیان ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے جی؟ فرمایا فَإِنْ أَرْضَانَ لَكُمْ، بس اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے، ولادت کے بعد بچے کو عورت دودھ بھی پلائے تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان کو ان کا اجر دینا ہے، اجرت دینی ہے۔ وہ تیرے بچے کو سنبھال رہی ہے، تیرے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو لہذا اس بات کی الگ سے اس کو کیا دینی ہے؟ اجرت دینی ہے۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اگلی بات سنیے، سبحان اللہ۔ فرمایا وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اس سلسلے میں آپس میں مشورہ کر لیا کرو دستور کے ساتھ۔ نکاح تمہارا ختم ہو گیا، عدت پوری ہو گئی، اب تم ٹھیک ہے میاں بیوی نہیں رہے، لیکن ایک تعلق تو ہے نا کہ وہ بچہ تیرا ہے اور دونوں کا مشترکہ بچہ ہے، وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو اتنا بھی نہیں، انسان ہونے کے ناطے بچے کے حوالے سے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کا علاج کروانا ہے، اس کی غذا ہے، اس کا دودھ ہے، اس معاملے میں مشورہ کر لیا کرو آپس میں، بمعروف، شرعی دستور کے ساتھ۔ جو جہاں رشتہ نہیں ہے وہ تو نہیں ہے، لیکن جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ مشورہ کر لینا ہی بہتر ہے، اور مشورے میں بات طے کر لیا کرو۔ شریعت نے یہاں تک پہنچنے کے باوجود بھی مشورے کی اجازت دی ہے، اور فرمایا کہ آپس میں مشورہ کر کے معاملات طے کر لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْجَعُ لَهُ أُخْرَى، اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اللہ کریم تو جانتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کچھ کرنا ہے۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، ہم اچھا طریقہ تو وہی ہے جو تمہیں بتا دیا، لیکن اگر پھر بھی کہیں تم تنگی محسوس کرو کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، تو فَسَتُرْجَعُ لَهُ أُخْرَى، ٹھیک ہے کسی اور سے دودھ پلوا لو۔ اگر وہ عورت تیرے بچے کو نہیں سنبھالتی تو ٹھیک ہے، پھر دوسرا آپشن بھی ہے، اس میں بھی ممانعت نہیں ہے، لیکن پہلا طریقہ اللہ نے جو بتایا وہ یہی ہے کہ وہ عورت اپنے بچے کو سنبھالے اور شوہر خرچہ دے، اور آپس میں مل جل کر بچے کے متعلق بات طے کریں، مشورہ کریں کہ اس بچے کی صحت کے لیے، اس کی تعلیم کے مسائل ہیں وہ کیسے حل کرنے ہیں، وہ باہمی مشورے سے کرتے رہے۔ اگر نہیں چلتا تو پھر نہیں چلتا، فَسَتُرْجَعُ لَهُ أُخْرَى، پھر کسی اور کا انتظام کر لے۔ اب پہلے ہم نے پڑھ لیا اوپر جی کہ رہائش دینی ہے شوہر نے اپنی حیثیت کے مطابق، اب خرچہ کیسا دینا ہے جی؟ ہمارے یہاں یہ بھی بڑے مسئلے ہوتے ہیں، عدالت میں جا کے جب عورت خرچہ مانگتی ہے تو ماشاءاللہ سے وہ بھی اس حساب سے مانگتی ہے کہ شاید اس نے دودھ کے اندر سونا گھول کر پلایا ہے بچے کو، وہ بھی ماشاءاللہ ایسے ٹائٹ کر مانگتی ہیں۔ اور شوہر صاحب جو اپنی حیثیت پیش کرتے ہیں تو وہ بھی ایسے پیش کرتے ہیں کہ شاید یہ بیچارہ تو روٹی سے بھی تنگ ہے اور یہ بھی نہیں دے سکتا، وہ بھی اپنے آپ کو فقیر بنا کے میری حیثیت نہیں، تو دونوں طرف سے جان چھڑانے والی بات ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوں نہیں کرنا، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت سے۔ اللہ نے وسعت دی ہے
ٹھیک ہے طلاق ہو گئی ہے، اختلاف ہو گیا ہے، خرچہ کھلا کر جیسے پہلے کرتا تھا، تجھے اللہ نے رزق دیا ہے نا تو یہ تیرے حقوق میں سے ہے، تو یہ کھلا خرچہ کر۔ اور ومن قدر علیہ رزقہ، جس پر رزق تنگ کیا گیا ہے، جو غریب آدمی ہے جس کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، چاہیے کہ وہ بھی خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اتنا وہ بھی خرچ کر دے، یعنی اپنی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اب عورت کو خوراک دینی ہے، اب مثال کے طور پہ وہ حمل والی ہے اور اس کی عدت 7-8 مہینے بن گئی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ روزانہ ہی کسی اور مہنگے ترین ہوٹل سے کھانا منگوائے، بھائی جی شوہر کی ذمہ ہے جی اور اس نو منڈ کے رکھو، تو یہ بھی نہ کرے۔ اور شوہر صاحب بھی ایسا نہ کرے کہ انتہائی جناب وہ قسم کا کھانا کہ جو کھایا بھی نہ جائے جان چھڑائے جی، وہ بھی نہ کرے، اپنی حیثیت کا لحاظ رکھے، شوہر بھی اپنی حیثیت کا خیال رکھے، عورت بھی خیال رکھے، لینفق ذو سعۃ من سعتی، وسعت والا اپنی وسعت کو دیکھے، اور ومن قدر علیہ رزقہ، جس پہ رزق تنگ ہے جو غریب آدمی ہے، فلینفق مما آتاہ اللہ، چاہیے کہ وہ بھی اس میں سے خرچ کرے جو اس کو اللہ نے دیا ہے، جتنا اللہ نے دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے۔ اور آگے ایک ضابطہ اور کلیہ بیان کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ کسی نفس کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کا جو اللہ نے اس کو دے رکھا ہوتا ہے۔ اللہ نے جتنا مال دیا ہے اللہ اتنا ہی حکم بھی عطا فرماتے ہیں، اگر وسعت نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہے۔ دیکھو جی غریب آدمی پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج فرض ہے، نہیں ہے وسعت تو نہیں ہے، جتنا اللہ نے دیا ہے اتنا ہی اللہ حکم بھی عطا فرماتے ہیں، اس لیے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتا۔ اور آگے فرمایا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب اللہ تعالی تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دیتے۔ دیکھو اللہ نہ کرے اللہ سب کے گھروں میں امن عطا فرمائے، گھریلو زندگی خوشگوار ہونا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، گھر کے جھگڑے گھر کے فسادات یہ بہت بڑی اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے، زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ بہرحال اگر یہ معاملہ ہو جائے جن کا بھی ہم نے پڑھا ہے تو یہ کوئی آسان معاملہ تو نہیں، گھر میں جھگڑا ہو جائے اور پھر جناب طلاق تک نوبت آ جائے، بچے ہیں بیوی ہے اور بڑے مسائل ہے، بڑی تنگی ہے۔ فرمایا کوشش تو کرو کہ مسائل نہ بنے، اگر بن گئے تو پھر کیا ہے سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، پھر ایسا نہ ہو کہ دل ہار کر بیٹھ جاؤ بھی باشی میں تو اب کسی کھاتے کا نہیں رہا، اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا، آگے ایک نیا زندگی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہوتا ہے ایسے، آپ دیکھ لیجیے کئی لوگ فوت ہو جاتے ہیں، بچے چھوٹے رہ جاتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں آپ بھی کہتے ہیں یار ان بچے دا کی بنسی، کہتے ہیں نا بھائی یار ان بچوں کا اب کچھ نہیں بنے گا، کوئی حالات نہیں ہے، کچھ عرصے بعد اللہ کرتا ہے وہ ایک نیا نظام چل جاتا ہے، اور بھائی یہ ایک اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا اصول ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں کہوں میں نہیں رہوں گا تو کام نہیں چلے گا، آپ نہیں رہیں گے تو کام نہیں چلے گا، ہم نہیں رہیں گے تو دنیا پہلے بھی تھی پھر بھی رہے گی، دنیا کا نظام ہے اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں اور چلاتے رہیں گے، تنگیاں بھی آتی ہیں آسانیاں بھی آتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اگر کسی کے حالات ذرا تنگ ہو جائیں مشکل میں پڑ جائے تو دل ہار کر بیٹھنا نہیں چاہیے، اللہ ان قریب تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور سورہ الم نشرح میں کیا فرمایا فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے اور بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ ایک آخری بات عرض کروں، وہاں جو سورہ الم نشرح میں ہے نا دو لفظ ہے، ایک عسر اور ایک یسر، عسر کا معنی تنگی اور یسر کا معنی آسانی۔ وہاں پہ عسر جہاں پہ آیا ہے نا وہاں پہ آپ دیکھیں تو الف لام ہے مع العسر،
اور یسر دونوں جگہ پہ آیا ہے تو اس کے اوپر الف لام نہیں ہے. تو یہ ایک قانون ہے کہ الف لام کے ساتھ معرفہ ہوتا ہے اور بغیر الف لام کے نکرہ ہوتا ہے. معرفہ اور نکرہ تو آپ پہچانتے ہیں نا جی کہ نہیں پہچانتے؟ معرفہ خاص ہوتا ہے، نکرہ عام ہوتا ہے. مثال کے طور پہ یاسر سارے نہیں ہیں، انسان سارے ہی ہیں. تو معرفہ اور نکرہ ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں جی مجھے ایک بندہ ملا، میں نے پھر بتایا مجھے ایک بندہ ملا، کتنے ہو گئے جی؟ 2. پھر میں نے کہا ایک اور بندہ ملا، کتنے ہو گئے؟ 3. بندہ جتنے مرضی ملتے رہے. اور میں کہوں جی مجھے مولانا جاوید صاحب ملے، میں شام کو پھر بتاؤں جاوید صاحب ملے، تو اب 2 بندے جاوید تو نہیں ہوگا، جاوید تو ایک ہی ہے نا. جب معرفہ ذکر کریں گے چاہے 10 دفعہ ذکر کریں وہ بندہ ایک ہی مراد ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے تنگی کو معرفہ ذکر کیا اور آسانی کو نکرہ ذکر کیا. نکرے کا تکرار مطلب 2 دفعہ، اور نکرے کا جو معرفے کا تکرار 1 دفعہ اور نکرے کا تکرار 2 دفعہ. گویا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں تنگی اگر ایک آئے گی نا تو پریشان نہیں ہونا، اللہ کی طرف سے 2 آسانیاں بھی آئیں گی تمہارے لیے. اور اس بات کو پھر شاعر نے یوں بیان کیا، اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح. فرمایا جب مصیبتیں تجھے گھیر لیں تو سورہ الم نشرح پڑھا کر، فعسر بین یسرین، وہاں ایک تنگی 2 آسانیوں کے درمیان گھری ہوئی تجھے نظر آئے گی. اذا فکر